الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الادب، ادب و اخلاق کا بیان۔ باب الحیاء وفضلہ والحث علی التخلق بہ، حیا اس کی فضیلت اور اس سے متصف ہونے کی ترغیب کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ فإن الحیاء من الایمان، یقیناً حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے۔ انصاری اپنے جس بھائی کو سمجھا رہا تھا وہ شرم و حیا کا پیکر تھا۔ ایسا شخص دنیاوی معاملات میں زیادہ تیز ترار نہیں ہوتا، کیونکہ حیا انسان کو غلط کاموں، دھوکے، فریب دہی وغیرہ سے روکتی ہے۔ اس لیے حیا کو ایمان کا حصہ بتلایا گیا ہے۔ یہ وصف اگرچہ فطری ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر بہت سے لوگ شرمیلے ہوتے ہیں، تاہم ان کی تربیت کی جائے اور ان کا رخ نیکیوں کی طرف موڑ دیا جائے تو شرم و حیا کے جذبے میں مزید اضافہ بھی ہو جاتا ہے، جو اسلام کا مطلوب بھی ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی لاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حیا انسان کو اللہ کی نافرمانی، بد اخلاقی اور دیگر برائیوں سے روکتی ہے، جس کا نتیجہ معاشرے کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ معصیتوں سے اجتناب کی وجہ سے عند اللہ بھی سرخروح رہے گا۔ اس لحاظ سے حیا میں یقیناً خیر ہی خیر ہے، اور حیا کی وجہ سے انسان جن فوائد سے محروم رہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کمی بھی پوری فرما دیتا ہے، اور انسان کسی خیر سے محروم نہیں رہتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایمان کے 70 سے کچھ اوپر یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں. راوی کو 60 یا 70 میں شک ہے. ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا یعنی قبول ایمان ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کا مقصد اس باب میں یہ ہے کہ ایمان کے درجات و مراتب ہیں، اور حیا بھی ایمان کا ایک درجہ اور حصہ ہے، بلکہ اس کی نہایت اہم شاخ ہے. کیونکہ نفس انسان کی اصلاح و تربیت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے. ایمان محض اقرار و تسلیم کا نام نہیں، بلکہ عمل بھی ایمان کا جز ہے، جس کے بغیر ایمان کی عمارت ناتمام رہتی ہے. نیز حیا بھی اعمال کے ان اجزاء میں سے ایک اہم جز ہے جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں پردہ نشیں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیتے. قال العلماء، علماء رحمهم اللہ کہتے ہیں، حقیقت الحیاء خلق یبعث علی ترک القبیح، کہ حقیقت میں حیا ایسے کردار کا نام ہے جو قبیح چیزوں کے چھوڑنے پر آمادہ کرے. ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق، اور صاحب حق کو حق پہنچانے میں سرزد ہونے والی کمی و کوتاہی سے روکے. وروینا عن ابی القاسم الجنید رحمہ اللہ قال الحیاء رؤیت الآلاء ای النعم ورؤیت التقصیر فیتولد بینہما حالت تسمى حیاء. ہم نے ابو قاسم جنید رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ نعمتوں اور کوتاہیوں کو دیکھ لینے کا نام حیا ہے. چنانچہ ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی حالت کو حیا کہتے ہیں. حدیث پاک میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حیا کا بیان ہے، تاہم اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حیا عورت کا خاص وصف ہے. بالخصوص کنواری عورت تو شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، لیکن مغربی تہذیب کی جو لعنتیں آئی ہیں ان میں سب سے بڑی لعنت عورت کو شرم و حیا کے زیور سے محروم کرنا ہے، کیونکہ اسلامی تہذیب کے لیے یہی آخری حصار ہے، بندھن ہے. اس کو بھی دشمن ڈھانے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائیں تاکہ ہم اس فتنے سے بچ سکیں. باب حفظ السر، راز کی حفاظت کرنے کا بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. اللہ تعالی نے فرمایا اور عہد کو پورا کرو،
یقیناً عہد کی بابت پوچھا جائے گا، بارے میں پوچھا جائے گا۔ فائدہ آیت: دراصل عہد دو شخصوں کے درمیان خفیہ بات اور عہد و پیمان کا نام ہے۔ جو ایک راز اور امانت ہوتا ہے، اس کی پاسداری اور حفاظت کا مطلب راز کی حفاظت اور اس کی پاسداری ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی المرأۃ وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے بدتر مرتبے والا وہ شخص ہوگا جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور عورت اس سے ملاپ کرے۔ یہ جماع سے کنایا ہے، ہم بستری سے کنایا ہے۔ پھر وہ میاں بیوی کے راز کو پھیلائے، یعنی دوستوں میں مزے لے لے کر بیان کرے۔ یفضی ملاپ کرتا ہے، ترجمے میں بھی ہم نے بتایا کہ یہ ہم بستری اور صحبت سے کنایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہے کہ شب زفاف یعنی شادی کی پہلی رات کو میاں بیوی کے درمیان جو کارروائی ہوتی ہے اسے صبح مرد اپنے دوستوں میں اور بیوی اپنی سہیلیوں میں بیان کرتی ہے۔ اس حدیث نے واضح کیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ خلوت و صحبت کی یہ کارگزاری ایک راز ہے جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہی رہنا چاہیے، کسی تیسرے آدمی کو اس سے آگاہ نہیں ہونا چاہیے۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حفصہ بیوہ ہو گئیں، قال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لقیت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، فعرضت علیہ حفصہ، اور انہیں حفصہ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی، فقلت، اور کہا، ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دیتا ہوں۔ یہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ قال، انہوں نے فرمایا، سأنظر فی امری، میں اپنے معاملے میں غور کروں گا، فلبثت لیالی، پس میں کئی راتیں ٹھہرا رہا، ثم لقینی، پھر وہ مجھے ملے، فقال قد بدا لی الا اتزوج یومی ھذا، اور کہا کہ میرے سامنے یہی بات واضح ہوئی ہے کہ میں ان دنوں میں شادی نہیں کروں گا۔ فلقیت ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، پھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، فقلت ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دوں۔ فصمت ابو بکر رضی اللہ عنہ فلم یرجع الی شیئا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، مجھے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان، پس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رنجیدہ ہوا۔
فلبثت لیالیہ، پھر میں کئی راتیں ٹھہرا رہا. ثم خطبها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانکحتها ایاہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. فانکحتها ایاہ، میں نے حضرت حفصہ کا نکاح آپ سے کر دیا. فلقینی ابو بکر رضی اللہ عنہ فقال لعلک وجدت علی حین عرضت علی حفصة فلم ارجع الیک شیئا فقلت نعم. پھر مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو انہوں نے فرمایا، اے عمر، شاید تم مجھ سے رنجیدہ ہوئے جب تم نے میرے لیے حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی تھی تو میں نے تمہیں پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فإنه لم يمنعني ان ارجع إليك فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکرها. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم نے مجھے پیشکش کی تھی تو میرے لیے تمہیں جواب دینے میں صرف یہ بات مانع یعنی رکاوٹ ہوئی کہ میں جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر فرمایا تھا رضی اللہ عنہ. فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا. ولو ترکها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقبلتها، ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ ترک فرما دیتے تو میں حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش یقیناً قبول کر لیتا. حدیث پاک میں موضوع کی مناسبت سے یہ بتایا گیا کہ رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اس میں کئی فوائد ہیں. مثلا اہل خیر و صلاح کو اپنی لڑکی کے ساتھ نکاح کی پیش کرنا جائز ہے. اس انتظار ہی میں نہیں رہنا چاہیے کہ خود لڑکے والے جب تک خواہش کا اظہار نہیں کریں گے لڑکی کو خاموشی کے ساتھ گھر میں بٹھائے رکھیں گے، جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے. یہ رواج حدیث کے خلاف اور قابل اصلاح ہے. جب اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں لڑکے سے یا فلاں لڑکی سے رشتہ کرنے کے لیے فلاں شخص یا گھرانہ خواہش مند یا اس کے لیے کوشاں ہیں تو جب تک ان کی بات چیت جاری ہو درمیان میں کسی اور کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے. نیز جس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارادہ بدل دیا تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا مسلمان نکاح کر سکتا ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں شمار نہیں ہوتی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.